خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. آج کا ہمارا موضوع ایک ایسا ہے جس سے اس معاشرے کا، دنیا کا بھی بڑی حد تک، لیکن خصوصاً ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تقریباً ہر شخص دوچار ہے. اور وہ موضوع کیا ہے؟ ہماری توقعات جب حقیقت سے ٹکراتی ہیں تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے ڈپریشن اینڈ اے فیلنگ آف نان فلفلمنٹ. یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور کس طرح ہم اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں. دیکھیں، ہم سب کو یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ایک بڑوں کو شوق ہوتا ہے، میرا بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا، میرا بیٹا انجینئر بنے گا، میری بیٹی یہ کرے گی. لیکن پہلے دن سے ہمیں ہمارے اندر ایک توقعات کا بیج بو دیا جاتا ہے، اور وہ توقعات کا بوجھ ہوتا ہے. ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں، یا بعض اوقات اگر آپ کو یہ پریشر کسی پیرنٹ نے نہیں ڈالا، جیسے میرے والد نے میرے اوپر کبھی یہ پریشر نہیں ڈالا کہ تم یہ کرو اور یہ نہیں کرو. وہ کہتے تھے تم کرنا کیا چاہتی ہو، تم وہ کرو، اور جو کرو دل سے کرو. اس کے باوجود جب آپ چاہے اپنی مرضی کے بھی پروفیشن میں جائیں، اپنی مرضی کا بھی کام کریں، تو وہ ایکسپیکٹیشن کہ ہم اس ایج تک اتنا اچیو کر لیں گے، اس ایج تک اتنا اچیو کر لیں گے، ایک ٹارگٹس ہم نے اپنے آپ کو دیے ہوتے ہیں، اور جب وہ اچیو نہیں ہوتے تو ہم بہت ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ اب اگر آپ سوچیں، آپ زندگی میں جتنی مرضی محنت کریں، بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ محنت کرو میں اجر دوں گا، مگر اجر کب دے گا اور کس شکل میں دے گا، یہ تو اس نے بات اپنے علم میں رکھی ہے، آپ کو تو نہیں بتائی. تو جب ہماری توقعات ہمارے وقت اور ہماری شکل میں جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق جب نہیں ملتی، تو ہم بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہم اگر اچھا کر بھی رہے ہیں تو ہم چونکہ اپنے ہی خود کو دیے ہوئے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر رہے، تو ہم خود کو فیلئر تصور کرنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ آپ سے کسی نے وعدہ تو نہیں کیا تھا نا کہ آپ اتنی محنت کریں گے تو اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ اس لیول تک آ جائیں گے یا اس لیول تک آ جائیں گے. ایسا تو وعدہ نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے خود ہی سوچ لیا کہ ایسا ہوگا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم اچیو کر رہے ہیں یا ڈے ٹو ڈے لائف میں جو خوشیاں ہم کو ملتی ہیں، ہم ان کو اس بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے نظر نہ ادھر کے ٹارگٹ پہ رکھی ہوتی ہے، ہم ادھر کی چیز تو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے. تو یہ ہم اپنے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب ہم اس لیول پہ پہنچیں گے تو اب ہم رکیں گے نہیں یا اس کو بھی انجوائے نہیں کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمارا ٹارگٹ تو ہے، اب اگلا تو یہ ہے نا، تو اب ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا ارد گرد، ہمیں لگتا ہے کہ کسی شخص کو بغیر محنت کے کچھ مل گیا، یہ تو ہماری سوچ ہے نا. لیکن ہمارا حق تھا، ہمیں ملتا، ہم نے اتنی محنت کی. آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کی مرضی کے ٹائم میں اور آپ کی مرضی کے شکل میں اس کا انعام آپ کو ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے طریقے بڑے نرالے ہوتے ہیں،
اس کے دینے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. وہ کس شکل میں کس طریقے سے آپ کو نوازے یہ اس کی مرضی. بے تاج بادشاہ ہے وہ، ہے نا. اس کی محبت بھی نرالی ہے. اس سے بہتر کون جانے گا کہ ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. وہ دیتا ہے، وہ دینے والا ہے. اب ایک ایگزامپل میں درخواست کر دینا چاہوں گی ہمارے معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے. ہم لوگ خاص کر لڑکیوں کو، ایون پڑھے لکھے گھرانے، سب ایسے نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر کی میں بات کر رہی ہوں، ہم لڑکیوں کو اتنی سپیس نہیں دیتے. پہلے جب ان کی شادی نہیں ہوتی تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ بھی ماں باپ کی مرضی سے چلنا ہے. پھر جب شادی ہوگی تو میاں کی مرضی سے چلنا ہے. لیکن کیوں لڑکیوں کے ذہن میں یہ بٹھاتے ہیں کہ مین پرائمری فنکشن اور پرپز آپ کی زندگی کا شادی ہے، باقی چیزیں ثانوی ہیں. آپ کا کریئر بنے نہ بنے، آپ کی کوالٹی آف لائف شادی کے پہلے کیسی ہو اور شادی کے بعد کیسی ہو. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو بہترین زندگی کا ساتھی ملے، ضروری تو نہیں ہے. اللہ کرے سب کو ملے، مگر ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ہر ایک کے آگے اللہ تعالیٰ امتحانی پرچہ مختلف رکھتا ہے. تو لڑکیاں اپنے کریئر کو، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ ان کو ضرور کرنا چاہیے. ان کو لائف میں وہ سارے کام کرنے چاہیے جو انہیں خوشی دیتے ہیں. کوئی ہابی، اچھی دوستیاں، اچھی کتابیں پڑھنا، جو بھی آپ کا شوق ہے. بعض لوگوں کا شوق ان کا کام ہوتا ہے، ان کو اس سے بہت خوشی ملتی ہے. کوئی فوٹوگرافر بہت عمدہ ہے. جیسے میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، میں بہت لک فارورڈ کرتی ہوں اس ٹائم کے لیے. اور جب میں اپنے پروگرامز کی تیاری کرتی ہوں تو مجھے بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے. میں بڑا انجوائے کر کے کرتی ہوں. مجھے یہ کام نہیں لگتا کیونکہ میں شوق سے کرتی ہوں. تو جو ہے وہ ہمیں لڑکیوں کو یہ مارجن ضرور دینا چاہیے. اب چونکہ میرے والد نے اور میں نے زندگی سے جو سیکھا اور مجھے جو دیا گیا، میں اپنی بیٹی کو وہی لوٹا رہی ہوں. میں نے اس کے اوپر شادی کا کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. میں نے نہیں اس کو کہا تم اب یہ کرو، اب یہ کرو. تم نے کیا پڑھنا ہے پڑھو، تم نے یہ کرنا ہے کرو، فلاں جگہ ٹرپ پہ جانا ہے جاؤ. اس کو اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے. میں آج ہوں، میں کل نہیں ہوں. اس کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات پہ بھروسہ کرے اور اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہ ہو. اور جب بھی اس کی شادی ہو تو وہ ایک یا کسی بھی بچی کی، اس لیے نہیں کہ وہ مجبوری ہے کرنی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ بندہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اینڈ وائسی ورسا. ہم لڑکوں کی بھی پکڑ کے شادی کرتے ہیں. ابھی عمر ہو گئی، کوئی عمر نہیں ہوتی. میں اس بات کو مانتی ہی نہیں ہوں کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ جہاں لکھا ہے، جب لکھا ہے وہ میرے ہاتھ میں، تو ہم اللہ کے کاموں میں کیوں ٹانگ اڑائیں. لیکن جو کام ہمارے کرنے والے ہیں ہم انہیں ضرور کریں. اور ہر ایک کو ہم میں سے، آپ 60 کے ہیں، 70 کے ہیں، 50 کے ہیں، 40 کے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ آج سے اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں. اپنے آپ کو اپنی اچیومنٹس انجوائے کرنے کا موقع دیں. ہابیز ڈیولپ کریں اور خوشیاں انجوائے کریں. چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو زندگی ہمیں دیتی ہے، کیونکہ زندگی ہر ایک کو نہیں دیتی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. خدا حافظ.